رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ شان واضح ہے کہ آپ نواز رسول ہیں اور لوگوں نے آپ کو رسول اللہ کے کندھوں پہ کھیلتے دیکھا ہے، رسول اللہ کو چومتے دیکھا ہے، رسول اللہ کو اپنی زبان چساتے دیکھا ہے، کملی کے نیچے چھپاتے دیکھا ہے، سجدے لمبے کرتا دیکھا ہے، تو آپ اپنی عظمتوں کو بیان کرتے رہے جس طرح شاعر کے اندر کہ حسن حسین دی شان دساں، کہ حسن حسین دی شان دساں، دووے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے، کدی چالے سونے منڈیاں تے کدی کملی ہیٹ چھپائے نے زہرا جائے نے، کدی گردن تے رخسار چومے، کدی گردن تے رخسار چومے، کدی گھٹ کے سینے لائے نے زہرا جائے نے، کدی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدہ کیسر سامنے آئے نے زہرا جائے نے۔ حضرات گرامی قدر وہاں انہوں نے روک لیا امام حسین اپنی شان و عظمت کا اظہار کرتے رہے، لوگوں سنو میں وہ حسین ہوں، نے میرے بارے میں میرے بھائی حسن کے بارے میں یہ کہا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، اے حسن حسین تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، وَقُرَّةُ عَيْنِ اہل سنہ، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ امام حسین کربلا میں اہل سنت کی شان بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں نانا جی نے یہ بھی فرمایا تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس طرح کر کے حر جس نے سب سے پہلے امام حسین کو روکا اس کے نصیب اچھے تھے، اس نے جب دیکھا یہ تو معاملہ اور ہو گیا، میں نے تو ویسے روکا تھا لیکن یہ ظالم بن گئے، حر خوش نصیب تھا، اس نے فوراً توبہ کی، لشکر یزید سے اس نے جناب چھلانگ لگا کہ امام حسین کے قدموں میں آ گیا، آ کے معافی مانگی، عرض کی حضور مجھے پتہ نہیں تھا حالات اس طرح یہاں تک پہنچ جائیں گے، مجھے معاف کر دیں۔ امام حسین نے معاف کر دیا۔ شعر کے اندر ہر ورگ راتوں بھٹکیاں دی، ہر ورگ راتوں بھٹکیاں دی، جڑا بدل دے وے تقدیر پاک شبیر، اور ورگ راتوں بھٹکیاں دی، جڑا بدل دے وے تقدیر پاک شبیر، جدی الفت الفت مدنی دی، سونی صورت بدر منیر پاک شبیر، کربل دی یارو دھرتی تے جے کیتا صبر اخیر پاک شبیر، گل مکدی کریے سائیں کیسر جدے گھر اتری تطہیر پاک شبیر۔ حضرات گرامی قدر اس طرح کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شانیں بیان فرمائیں۔ شعر کے اندر پہچانے جیڑا حق سچ دی، پہچانے جیڑا حق سچ دی، زہرا دا نور العین پاک حسین، پہچانے جیڑا حق سچ دی، زہرا دا نور العین پاک حسین، اسوار حضور دے منڈیاں دا، حیدر دے دل دا چین پاک حسین، ہے پاک حسن دا ویر سنا نالے نانا شاہ سقلین پاک حسین، ساری جھوک لٹا کے کربل وچ جے دین تے کیتا دین پاک حسین۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح بلاخر ان ظالموں نے حضرت امام حسین آپ کو ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ حضرات گرامی آج لوگ صحابہ پہ الزام لگاتے ہیں صحابہ شامل ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ان سب کا قاتل ایک، قاتل عمر، قاتل عثمان، قاتل عثمان، قاتل علی، قاتل علی، قاتل حسن، قاتل حسن، قاتل حسین، ان سب کا وہی دشمن ہے جو اسلام کا دشمن ہے، دھوکہ دینے والے۔ یہی وجہ جب امام حسین نکلنا چاہتے ہیں صحابہ کرام روک رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے باپ کو شہید کیا، یہ آپ کے باپ کے قاتل ہیں، بلانے والے ان پہ کبھی اعتبار مت کریں۔ امام حسین نے دھوکہ نہیں کھایا، دھوکہ وہ کھائے جس کی عقل نہ ہو، جس کا علم نہ ہو۔ امام حسین نے رسول اللہ کی زبان چوسی، آپ نے دھوکہ نہیں کھایا، انہوں نے دھوکہ دیا، لیکن آپ نے حجت قائم کی، شہادت آپ کے مقدر کے اندر ہے۔ آپ رب رسول کے عشق میں کربلا اور آپ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عاشق صادق سویو جیڑا، عاشق صادق
سویو جیڑا قتل محبوب دے مننے ہو راہ نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے بھاویں سہ تلواراں کھنے ہو جتول ویکھے راز مہی دے تے لگے اسے بنے ہو تے سچا عشق حسین سخیدہ سچا عشق حسین سخیدہ سر دتے راز نہ بھنے ہو حضرات گرامی آپ کو شہید کر دیا گیا. شہید کرنے کے بعد ظالموں نے اتنے پر بس نہیں کی بلکہ آپ کے سر مبارک کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کر لیا گیا. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ابن زیاد بدبخت کے سامنے امام حسین کا سر مبارک کٹا سر پڑا ہے. حضرت انس بن مالک وہاں تشریف فرما. حضرت انس بن مالک کہنے لگے آپ نے فرمایا سب سے زیادہ امام حسین کان اشبہہم برسول اللہ. حضرت امام حسین کا سر مبارک ہم نے دیکھا سب سے زیادہ ان کی صورت رسول اللہ کی صورت سے مل رہی تھی. اور ساتھ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حسین کے بالوں کو وسمہ لگا ہوا ہے خضاب لگا ہوا آپ کے بال مبارک رنگے ہوئے چونکہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 54 55 53 سال اس کے قریب ہے. بندے کے ماں بال سفید ہو جاتے ہیں آپ کے جناب بالوں پر یعنی وسمہ لگا ہوا ہے. یہ بخاری شریف کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ترمذی شریف کے اندر روایت ہے اسی طرح چند سالوں بعد اسی ابن زیاد بدبخت کا سر کاٹ کے وہیں رکھا گیا جہاں جناب تقریباً 6 سال پہلے امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا. اور ایک سانپ آیا سانپ آتے ہی اس ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اندر جناب چکر لگا کہ تھوڑی دیر اندر رہا پھر نکل گیا پھر دوبارہ آیا لوگ کہنے لگے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے دیکھا پھر سانپ آ گیا. اس طرح 2-3 دفعہ سانپ آیا اس کے نتنوں کے ذریعے اس کے اندر سر میں گھس کے نکل گیا. مفرخین فرماتے ہیں جو بندہ بھی قتل امام حسین کے اندر شامل تھا دنیا میں وہ بڑی ذلت کی موت مرا. اور ہم سنی سب کے غلام ہیں ہم کہتے ہیں قاتل عمر بھی لانتی بولو قاتل عمر بھی قاتل عثمان بھی قاتل علی بھی قاتل طلحہ زبیر بھی قاتل حسین بھی ان کے سب قاتل لعنتی ہیں اور ایک ہی قاتل ہے شہر کے اندر شبیر عثمان دی پاک شہادت شبیر عثمان دی پاک شہادت سنے دین دی شان ودھائیے دوما تسیاں رہ کے سائیں کیسر سنی سونی کے رات قرآن سنائیے سنی کے رات قرآن سنائیے. عثمان غنی کے رات قرآن کے دوران شہید ہوئے. امام حسین کے سر نے نیزے پر قرآن کی آیت پڑھی. ابن عساکر کے اندر ہے دیکھنے والا کہتا ہے میں نے امام حسین کے سر کو دیکھا یقولو آواز آئی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت عثمان جب شہید ہوئے پیاسے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کا خون آپ نے بار بار سنا خون قرآن پر گرا. جس آیت پہ گرا وہ یہی آیت ہے جس کی تلاوت امام حسین کا سر کر رہا ہے. وہ خون گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. امام حسین کا سر نیزے پر اسی آیت کی تلاوت اس نے کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. شہر کے اندر شبیر عثمان دی پاک شہادت سنے دین دی شان ودھائیے دعا تسیاں رہ کے سائیں کیسر سنی کی رات قرآن سنائیے. تاریخ دے حرف رنگین پے دسن انج جرت کمال بکھائیے جڑا قاتل ٹولا دعا دا او دا یارو نام سبائیے. تو حبابی وقار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس آخری باتیں ہم اہل سنت ہیں ہم جناب کربلا والوں کے جو شہادت ہے اس کا غم بھی نہیں مناتے. اس کا غم منانا ہمارے نزدیک جائز نہیں.
لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ جو خوشی مناتے ہیں، کچھ غم مناتے ہیں۔ نہ غم منانا جائز نہ خوشی منانا جائز، لیکن دل کے اندر ان کی مظلومیت کا غم رکھنا، درد رکھنا، یہ ایمان۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کون سا سنی ایسا ہے جس کے دل میں شہداء کربلا کا غم نہیں، اس کا دل غم حسین سے، شہداء کربلا سے مغموم نہیں۔ لیکن شریعت ہمیں غم ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیتی، غم دبانے کا حکم دیتی، اس لیے ہم غم کو چھپاتے ہیں۔ شریعت اس کا اجازت نہیں دیتی، اگر اجازت ہوتی تو سب سے زیادہ غم کا اظہار کرنا رسول اللہ کے وصال پر چاہیے تھا۔ صحابہ نے بھی نہیں کیا، اہل بیت نے بھی نہیں کیا۔ حضرت عمر شہید ہوئے، غم کا اظہار نہیں کیا گیا۔ عثمان بھی مظلوماً شہید ہوئے، غم کا اظہار نہیں کیا گیا۔ مولا علی شہید ہوئے، غم کا اظہار نہ حسن نے نہ حسین نے کیا۔ سیدہ خاتون جنت نے وصال فرمایا، غم کا اظہار نہیں کیا گیا۔ اسی طرح امام حسن دنیا سے گئے، غم کا اظہار نہیں کیا۔ اسی بات کو امام حسین نے سیدہ زینب کو کہا تھا، اے ہمشیرہ اب میں جانے والا ہوں، جو طریقہ ہم نے نانا جی کے وصال پہ اختیار کیا، اپنے بابا کے وصال پہ اختیار کیا، اپنے جناب بھائی حسن کے وصال پر اختیار کیا، وہی طریقہ میری شہادت پر اختیار کرنا ہے۔ اس لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے رسول اللہ کی سنت بہترین نمونہ ہے۔ ہم نیا کوئی کام نہیں کریں گے۔ یہ امام حسین کا کربلا میں آخری پیغام اپنی ہمشیرہ زینب کے نام، اور سیدہ زینب نے آپ کی وصیت پر عمل کر کے دکھایا، کوئی ایسی حرکت نہیں تھی، انہوں نے صبر کر کے دکھایا۔ ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب مصیبت آئے نماز بھی پڑھو، صبر بھی کرو۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ امام حسین نے کربلا میں نماز بھی پڑھی، صبر بھی کیا۔ اصل حسینی وہ ہے جس کا کردار امام حسین والا ہو۔ شاعر کہندا در اصل حسینی ہوندے رکھے جو معیار حسینی، حق سچ دی خاطر ڈٹ ونجنا سنائے پرچار حسینی۔ تے نہیں فرض نماز قضا کردہ، نہیں فرض نماز قضا کردہ ہوئے جو حبدار حسینی، او بشر یقیناً جنتی ہے جدہ ہے کردار حسینی، او بشر یقیناً جنتی ہے جدہ ہے کردار حسینی۔ تے ویران مسیطاں پوچھ دیاں نے، مسجدیں بڑی بڑی نمازی کوئی نہیں، امام حسین کا لنگر سارے خوش ہو کے کھاتے ہیں، لیکن کردار حسین یہ کہاں ہے؟ مسجدیں کہتی ہیں ویران مسیطاں پوچھ دیاں نے، حبدار حسینی کتھ گئے، ویران مسیطاں پوچھ دیاں نے، حبدار حسینی کتھ گئے، پنج وقت اذان تے ہون دیئے دلدار حسینی کتھ گئے۔ نماز تلاوت ادب حیا، نماز تلاوت ادب حیا، معیار حسینی کتھ گئے، بس نہ دے کیسر مومنہ، بس نہ دے کیسر مومنہ، کردار حسینی کتھ گئے، بس نہ دے کیسر مومنہ، کردار حسینی کتھ گئے۔ آخری شعر سنے بات ختم ہو گئی۔ جدے اندر غم شبیر دائے، اندر جدے اندر غم شبیر دائے، دلگیر پیارا لگ دے، شبیر دے غم جو ڈھان دائے، وہ نیر پیارا لگ دے۔ سچی بیان کر پیچھے روڑا بھی یہی پیاسے، میں کہا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، آگ لا گئی ہونی پیانا۔ سچی گل سن کے جنوں آنسو آ جان وہ خوش نصیب ہے، لیکن امام حسین جھوٹے آنسو دے محتاج نہیں، کوڑاں دے محتاج نہیں، اکثر کوڑ بولے جاندے، ایہی گل ہونے کر رہے ہیں۔ جدے اندر غم شبیر دائے، دلگیر پیارا لگ دے، شبیر دے غم جو ڈھان دائے، وہ نیر پیارا لگ دے۔ جی میں حیدر ورگا مدنی نو سونا ویر پیارا لگ دے، انجے قسم کیسر مومنہ نو شبیر پیارا لگ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشن امام حسین، کردار امام حسین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔